تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سورہ کہف کی جو تلاوت ہر جمعے کو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی ایک ہفتے کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے وہ ہر جمعے کو جیسے ہی جمعہ آئے سورہ کہف پڑھے، آنے والے ہفتے تک، آنے والے جمعے تک اس کے گھر کی پریشانیااں دور ہو جائیں گی۔ پھر جیسے ہی اگلا جمعہ آئے اس جمعے میں بھی سورہ کہف کی تلاوت کر لے، خدا کی قسم اگر پوری زندگی وہ آقا کے اس فرمان پہ عمل کرے گا تو پوری زندگی اس کی پریشانیوں کو اللہ دور 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 الابرار لفی نعیم، بے شک اللہ تعالیٰ نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ ذرا غور سے سننے کی کوشش کرنا، میری تقریر کے اندر آپ کو ہنسی مذاق نہیں مل سکتی، میں کوشش کرتا ہوں قرآن یا حدیث پاک سے بولنے کی تاکہ لوگوں کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا چاہیے۔ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا۔ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ اللہ نے جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ نیک لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ کا خود قرآن فرما رہا ہے، 30واں پارہ اللہ کا فرما رہا ہے بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ اے لوگوں، جنت کس کے لیے بنی ہے؟ جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ کیونکہ قیامت کے دن جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے۔ یہ دنیا ہے، چند دنوں کے اندر ہم اس دنیا سے کوچ کر جائیں گے، چند دن اس دنیا کے اندر رہنا ہے، موت کی تیاری کر کے زندگی گزارنا ہے، قبر کی تیاری کر کے زندگی گزارنا ہے۔ آج ہم قبر کی تیاری نہیں کرتے، آج ہم اپنی قبر کے بارے میں نہیں سوچتے، آج ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اے لوگوں، جس اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، قیامت کے دن اسی رب کی بارگاہ میں ایک دن حاضر ہونا ہے۔ ایک ایک لمحے کا، ایک ایک منٹ کا، ایک ایک سیکنڈ کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ رب فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھ کو عمر دی، پتہ تو صحیح تو نے 40 سال میں نے تجھ کو دیے، 40 سال تو نے کہاں گزارے؟ میں نے تجھے آنکھیں دی، ان آنکھوں سے تو نے کیا کیا کیا؟ میں نے تجھے پیر دیے، ان پیروں سے تو کہاں کہاں چل کے گیا؟ رب فرمائے گا میں نے تجھے ہاتھ دیے، ان ہاتھوں سے چل کے کہاں کہاں گیا؟ خدا کی قسم مسلمانوں، رب فرماتا ہے بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا۔ اب جنت کس کا انتظار کر رہی ہے؟ ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، نبی کی محبت دل میں بسا کے اگر ہم نمازوں کی پابندی کریں گے مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ اگر ہم نبی کی محبت دل میں بسا کے قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن سے محبت کریں گے تو جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ ہم رمضان کے روزے رکھیں گے، بعد مرنے کے جنت ملے گی۔ ہم مال کی زکات نکالیں گے، بعد مرنے کے جنت ملے گی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں نمازیں پڑھ کے زندگی گزارنا ہے، قرآن پڑھ کے زندگی گزارنا ہے، مال کی زکات نکال کے زندگی گزارنا ہے۔ اگر حج فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج فرض ہے، اگر اللہ یعنی حج فرض ہے، اللہ کے گھر کا حج کر کے اگر ہم زندگی گزاریں گے خدا کی قسم جنت انتظار کر رہی ہے۔ ماں باپ کی خدمت دنیا میں کر دی ہے، پڑوسیوں کا حق ادا کر کے زندگی کو گزارنا ہے، علماء کی خدمت کر کے زندگی کو گزارنا ہے۔ لیکن آج حالات کیا ہے؟ لوگ نمازوں کو چھوڑتے نظر آ رہے ہیں، لوگ قرآن کی تلاوت سے دور ہیں، لوگ والدین کی خدمت نہیں کرتے، لوگ اپنے ماں باپ کو گھروں سے نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہ ماں باپ جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ خدا کی قسم پتہ چلتا ہے اگر جنت میں جانا ہے تو ماں کو بھی راضی کرنا ہوگا، باپ کو بھی راضی کرنا ہوگا۔ لیکن آج ماں باپ کو لوگ، آج ماں باپ کو نوجوان اپنے گھروں سے نکالتے ہیں۔ بعض نوجوان تو ایسے ہیں اپنے والدین کو ایک ایک لقمے کے لیے ترسا رہے ہیں۔ اے لوگوں، جنت کی دنیا میں تیاری کرو، جنت کی دنیا میں تیاری کرو، قبر کی دنیا میں تیاری کرو، آخرت کی فکر کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی کو گزارو۔ رب فرماتا ہے بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا۔ اگلا جملہ سنیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم، بے شک میں نے نیکوں کے لیے جنت کو بنایا ہے۔ آگے میرا رب فرماتا ہے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، رب فرماتا ہے بے شک میں نے گناہگاروں کے لیے جہنم کو بنایا ہے۔ نماز چھوڑو گے، اگر قرآن سے دور
دور رہو گے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کرو گے، اپنے ماں باپ کو ستاؤ گے، شراب پی کے زندگی گزارو گے، جوا کھیل کے زندگی کو گزارو گے، تو اے لوگوں، ایسے لوگوں کے لیے، گناہگاروں کے لیے، نبی کے گستاخوں کے لیے، نبی کے دشمنوں کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم بھی بنائی ہے۔ اب آپ خود فیصلہ کریں، ہمیں جنت چاہیے یا جہنم چاہیے؟ اللہ اکبر مسلمانوں، کوئی نہیں چاہتا میں جہنم میں جاؤں، ہر شخص جنت چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے۔ تو اے لوگوں، جنت اسی کو ملے گی جو دنیا میں جنت میں جانے کے کام کرے گا، جو دنیا میں نمازیں پڑھے گا، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کر کے زندگی کو گزارتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ خوش نصیب ہیں نبی کی محفل میں بیٹھے، جب تک آپ بیٹھیں گے آپ کی نیکیوں میں مکمل اضافہ ہوگا۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوں، ایک حدیث آپ تک پہنچا دوں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنے اختتام کی طرف آتا ہوں۔ آج ہر شخص جنت چاہتا ہے، جنت۔ نماز بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی ہے نماز پڑھوں گا اللہ راضی ہوگا تو جنت ملے گی۔ قرآن کوئی پڑھ رہا ہے تو یہ سوچتا ہے اگر قرآن پڑھوں گا تو اللہ راضی ہوگا، جنت ملے گی۔ لیکن آؤ سنو غور سے سنو، ذہن کو میرے قریب کرو، میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ نبی نے فرمایا، حدیث پاک سنو، اپنے ایمان کو تازہ کرو اور عمل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا۔ قیامت کے دن میرے آقا فرماتے ہیں جنت خود 5 لوگوں کو تلاش کرے گی۔ زور سے بولے سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو؟ قیامت کے دن جنت خود 5 لوگوں کو تلاش کرے گی۔ محبت سے درود پاک پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و قریبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ دنیا میں بھی جھومیں گے اور نبی کی حدیث سن کے اپنی قبر میں بھی انشاءاللہ جھومیں گے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی۔ میری فکر یہ رہتی ہے میں کہیں جاتا ہوں تو نبی کا فرمان سنانے کی کوشش کرتا ہوں، آقا کی حدیث لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ لوگوں سنو، اللہ کے نبی کی حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ نبی نے فرمایا قیامت کے دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے گی۔ اب وہ 5 خوش نصیب کون ہیں؟ کوشش کریں ہم بھی انہی 5 میں شامل ہو جائیں، وہ کام کریں جس کو جنت خود تلاش کرے گی۔ بتا دوں وہ 5 لوگ کون ہیں، وہ خوش نصیب 5 لوگ کون ہیں؟ ذرا غور سے سنیں اور توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ مصطفیٰ فرماتے ہیں، آقا کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، پہلا وہ شخص ہے جس کو قیامت میں جنت تلاش کرے گی۔ نبی نے فرمایا جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہوگا، جو دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوگا، جو قرآن سے دنیا میں جو دنیا کے اندر قرآن کو سینے سے لگاتا ہوگا، جو قرآن کو دنیا میں پڑھتا ہوگا، قرآن کے فرمان پہ عمل کرتا ہوگا، قرآن کے حلال اور حرام کی سمجھ رکھتا ہوگا، ایسے شخص کو قیامت کے دن جنت خود تلاش کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو قیامت میں جنت تم کو تلاش کرے تو تمہیں قرآن سے محبت کرنا پڑے گا، تمہیں قرآن سینے سے لگانا پڑے گا، تمہیں قرآن سے محبت کرنی ہے، تمہیں قرآن پڑھنا ہے، تمہیں قرآن کی سورہ اخلاص کی بھی تلاوت کرنی ہے، تمہیں قرآن کی سورہ فاتحہ کی بھی تلاوت کرنی ہے، تمہیں قرآن کی یاسین شریف کی تلاوت کرنی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے قرآن کو ہلکا سمجھ رکھا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن کھلتا نہیں۔ کب کھلتا ہے؟ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے قرآن تب کھلتا ہے، جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے قرآن تب کھلتا ہے، جب باپ کا نتیجہ ہوتا ہے تب قرآن کھلتا ہے، یا پھر جمعے میں کھلتا ہے، یا پھر رمضان المبارک کے مہینے میں کھلتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گھر میں قرآن تو ہے لیکن کھلتا نہیں۔ اے لوگوں، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، ترقی چاہتے ہو، آج اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنی پریشانیاں آ رہی ہیں، آج ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہوتی، آج ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، یہ جو پریشانیاں، یہ جو طرح طرح کے فتنے آ رہے ہیں، آج ہم نے آقا کی حدیث پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کل کو جمعہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہر جمعے کو سورہ کہف مکمل تلاوت کرتا ہے، آنے والے جمعے تک یعنی پورا ہفتہ اللہ پاک اس کے گھر سے بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، اللہ پاک پورا ہفتہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ یعنی جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ انسان ایک ہفتہ مصیبتوں سے دور۔ جواب دے، نعرے کا جواب ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سورہ کہف کی جو تلاوت، سورہ کہف 15واں پارے سے شروع، 15واں پارہ ہے، آدھے سے آگے کو ہے، اور 16ویں پارے کے 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف 15ویں پارے میں ہے۔ ارے اٹھاؤ تو حدیث پاک اور پڑھو تو حدیث پاک، سنو تو نبی کا فرمان۔ یہ طرح طرح کے فتنے، نعرہ لگا دیا جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیٹھ جائے مسلک اعلیٰ حضرت شاعر ہندوستان محترم سیف اللہ سلطانی صاحب قبلہ، آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ جماعت اہل سنت کے بہترین شاعر ہندوستان، شاہکار ترنم محترم بھائی سیف اللہ سلطانی سنبھلی پورے موڈ میں بالکل تیار ہے۔ میں اپنی بات کو بہت جلد مکمل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ جی لگا کے بول دیں یا رسول اللہ، اور یا رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا سورہ کہف کی جو تلاوت ہر جمعے کو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی ایک ہفتے کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص چاہتا ہے اس کے گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، تو اسے چاہیے وہ ہر جمعے کو جیسے ہی جمعہ آئے سورہ کہف پڑھے، آنے والے ہفتے تک، آنے والے جمعے تک اس کے گھر کی پریشانیااں دور ہو جائیں گی۔ پھر جیسے ہی اگلا جمعہ آئے اس جمعے میں بھی سورہ کہف کی تلاوت کر لے، خدا کی قسم اگر پوری زندگی وہ آقا کے اس فرمان پہ عمل کرے تو پوری زندگی اس کی پریشانیوں کو اللہ دور 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 دور۔ لیکن آج ہم نبی کے فرمان سے دور ہیں، نبی کے فرمان سے دور ہو چکے ہیں، نبی کے فرمان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں، چہرے پہ داڑھی سجا لی کے بن گئے مسلمان، سر پر ٹوپی رکھ لینے کا نام مسلمان نہیں، کرتا اور پاجامہ پہن لینے کا نام مسلمان نہیں۔ سچا پکا مسلمان وہ ہوتا ہے جو نبی کے ہر فرمان پہ عمل کرتا ہے۔ آؤ حدیث پاک اور سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جو روزانہ سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کر کے زندگی کو گزارتا ہے، وہ دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے فتنے کیا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑے دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، اے لوگوں قرآن کے قریب تو ہو جاؤ، قرآن سے محبت تو کرو، قرآن کو سینے سے لگاؤ، قرآن سے پیار تو کرو۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا نام یاسین شریف ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک مرتبہ یاسین شریف پڑھنے کی وجہ سے 10 قرآنوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اے لوگوں سنو سنو، موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ ملک ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو رات کو سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوتا ہے، بعد مرنے کے جب وہ اپنی قبر میں جائے گا سورہ ملک کی تلاوت کی وجہ سے اللہ اس کی قبر کو جنتی باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ فاقیہ ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو روزانہ اپنے گھر میں بعد نماز مغرب سورہ فاقیہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے گھر سے غریبی کو دور کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کی غریبی کو دور کر دیتا ہے۔ حضرات یہ وہی قرآن ہے، اسی قرآن کے اندر ایک سورت ہے جس کا نام سورہ کہف ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتوں کی روزانہ تلاوت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آؤ قرآن کو کھولو، قرآن سے محبت کرو، قرآن سے پیار کرو، روزانہ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کرو۔ موت سے ڈرتے ہو، قبر سے ڈرتے ہو، جو نبی کے فرمان پہ، نبی کی حدیث پہ عمل کرتا ہے وہ کبھی موت سے نہیں ڈرتا۔ اور میرے مصطفیٰ نے تو فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے، سبحان اللہ۔ اور تحفہ کیوں نہ ہو، ارے دنیا کے اندر جس نبی پر ہم درود پاک پڑھتے ہیں نبی کو دیکھا نہیں، اس سے مان لیا خدا کی قسم دنیا میں جس نبی پر ہم سلام پڑھتے ہیں بعد مرنے کے جب اپنی قبر میں جائیں گے خدا کی قسم مسلمانوں وہی آقا تشریف لے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے تیسرا سوال جو قبر میں ہوتا ہے پتہ دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو نبی کا عاشق طرف پر بولے گا اے فرشتوں مجھ سے پوچھتے ہو میں دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، ارے یہ تو وہی آقا ہے، یہ تو وہی ماوا ہے، یہ تو وہی ملجا ہے جن پر میں دنیا میں درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ ہمیں ضروری ہے اپنے نبی کے فرمان پہ عمل کرنا، نبی سے محبت کرنا،
آقا فرماتے ہیں قیامت میں 5 لوگوں کو جنت تلاش کرے گی. پہلا وہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے, قرآن سے پیار کرتا ہے. قرآن پڑھو, قرآن سے محبت کرو. جو قرآن پڑھتا ہے بعد مرنے کے آقا کے قول کے مطابق اپنی قبر میں بھی وہ قرآن پڑھتا ہے. آؤ ایک واقعہ بتاتا ہوا چلوں اور بہت جلد اپنی بات کو ختم کر لوں. اگر اجازت ہو تو ہاتھ اٹھا کے بول دے سبحان اللہ, اور طرف کے بولے یا رسول اللہ. ایک واقعہ بڑا پیارا. کسی جگہ پر کسی شخص کا انتقال ہوا, لوگ اس کو دفنانے کی تیاریاں کر رہے تھے, اور جب دفنانے کی تیاریاں کی جاتی ہیں تو قبر کھودی جاتی ہے, اس کو غسل دیا جاتا ہے. لوگ اپنے عزیز کی قبر کھود رہے تھے. قبر کی تیاریاں کرتے کرتے قبر کھودتے اچانک کیا ہوا, برابر والی قبر پھٹ گئی. برابر والی قبر جو ہے پھٹ جاتی ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, سرہانے کی جانب سوراخ ہو گیا. وہاں پر جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس قبر سے خوشبو آ رہی ہے. سرہانے کی جانب ایک درخت کی ٹہنی ہے جس سے قطرے ٹپک رہے ہیں اور اس سے خوشبو آ رہی ہے. لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ قبر کے اندر مردہ صحیح سلامت ہے. سبحان اللہ, قبر کے اندر مردہ صحیح سلامت ہے. اللہ اکبر مسلمانوں, لوگوں نے اس قبر کو پہچان لیا. اس قبر کے اندر جو مردہ تھا, اللہ اکبر, اس کو پہچان لیا. ذرا غور سے سنیں, آج ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے, موت سے بھاگتے ہیں. ذرا غور کریں. اللہ اکبر مسلمانوں, تاریخ بتاتی ہے لوگوں نے اپنے عزیز کو دفن کیا. اس کو دفنانے کے بعد لوگ اس کے گھر پہ پہنچے جس کی قبر پھٹی تھی, جس کی قبر سے روشنیاں, اللہ اکبر, خوشبوئیں نکل رہی تھی. جو اپنی قبر کے اندر صحیح سلامت تھا, جس کے سرہانے قبر کے ایک درخت کی ٹہنی تھی, جس ٹہنی سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اللہ اکبر, اپنے عزیز کی تدفین کے بعد, اپنے عزیز کو دفنانے کے بعد اس کے گھر پہنچے. اللہ اکبر, دروازے کو کھٹکھٹایا. دروازے پر اسی کی بیوی آئی جو اب جو بیوہ تھی اور اب بوڑھی ہو چکی تھی. اللہ اکبر مسلمانوں, لوگ آئے اور آنے کے بعد اس بوڑھی بیوہ سے کہنے لگے ہم نے یہ منظر دیکھا ہے, تمہارے شوہر کی قبر میں خوشبوئیں نکل رہی ہیں. تمہارا شوہر جو ہے قبر کے اندر صحیح سلامت ہے. بتاؤ تو صحیح تمہارے شوہر کا عمل کیا تھا؟ اے لوگوں, اس محفل میں آئے ہو, کچھ نہ کچھ پیغام لے کے جاؤ, کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی بات لے کے جاؤ. جیسے ہی لوگوں نے اتنا کہا, وہ بیوہ خاتون بوڑھی کہنے لگی میرے شوہر کا کوئی خاص عمل نہیں تھا. وہ عام لوگوں کی طرح نماز پڑھتے تھے, عام لوگوں کی طرح رمضان کے روزے رکھتے تھے, ان سے قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن ہاں ان کے دل میں ایک تمنا تھی, اور وہ یہ تمنا تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں, میں قرآن پڑھا کروں. اور وہ وضو بنانے کے بعد قرآن کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا کرتے تھے, کھول لیا کرتے تھے. ان سے قرآن کو پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن ان کے دل کی تمنا تھی. اور قرآن کھولنے کے بعد ہر لائن پہ انگلی پھیرتے جاتے تھے, کہتے جاتے تھے اے مولا یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, اے یہ بھی سچ ہے. ہر لائن پر انگلی پھیرنے کے بعد اللہ اکبر مسلمانوں یہ کہتے جاتے تھے مولا تو نے جو فرمایا یہ بھی سچ ہے, تو نے جو فرمایا یہ بھی سچ ہے. وہ خاتون کہنے لگی میرے شوہر کا کوئی اور عمل نہیں تھا, یہی عمل تھا, اسی طریقے سے پورا قرآن ہو جاتا تھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو میرے شوہر کی یہی عطا پسند آ گئی ہو. کسی نے کہا ہے زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اور کسی شاعر نے کہا ہے اے قول محمد قول خدا, فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اے لوگوں غور کرو, اس شخص سے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا, لیکن وہ قرآن سے محبت کرتا تھا, قرآن کو سینے سے لگاتا تھا, قرآن پڑھتا تھا. جب قرآن سے محبت کرنے والے کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر حافظ قرآن کی شان کا عالم کیا ہوگا, عالم دین کی شان کا عالم کیا ہوگا. خدا کی قسم مسلمانوں, اگر تم قرآن نہ پڑھ سکے تو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ضرور قرآن پڑھاؤ. میں کیا نہیں کہتا ڈاکٹر نہ بناؤ, ڈاکٹر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, لیکن ساتھ میں حافظ قرآن بھی بناؤ, قاری قرآن بھی بناؤ. جب تم اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دو گے
وہی تمہارا بچہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری نماز جنازہ بھی پڑھائے گا، اور سارے لوگ فاتحہ کے بعد آ جائیں گے، لیکن یہ تمہاری قبر پہ کھڑے ہو کے کبھی یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ ملک کی تلاوت کرے گا، کبھی سورہ اخلاص پڑھے گا، کبھی سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو ہر جمعے کو اپنے عزیز کی قبر پہ یاسین شریف کی تلاوت کرتا ہے، جتنے لفظ یاسین شریف کے اندر ہے، اللہ ہر لفظ کے بدلے اس کو نیکی عطا فرماتا ہے، اور جس کی قبر پہ پڑھتا ہے اللہ اس کی بھی اور جو پڑھتا ہے اللہ دونوں کی مغفرت۔ یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ گے۔ اگر تم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا تو پھر تم بہت نقصان میں ہو، بہت خسارے میں ہو۔ بات طویل ہو گئی، بس میں بہت جلد اپنی حدیث کو مکمل کر لوں۔ جو میں نے 5 لوگ بتائے اس کو سن لیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جنت 5 لوگوں کو تلاش کرے۔ کتنے؟ زور سے بولیں۔ 5 لوگوں کو جنت تلاش کرے گی۔ پہلا وہ جو دنیا میں قرآن سے محبت کرتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو کئی گھنٹے، کئی دن، کئی راتیں اسی پہ تقریر ہو سکتی ہے، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ مختصر اس حدیث کو مکمل کر دوں اور اپنی بات کو ختم کر دوں، اجازت ہے؟ بتا دیے جائیں وہ 5 لوگ کون ہیں؟ جلوا کے بول دے سبحان اللہ۔ دوسرا وہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ اللہ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، تو دنیا کے اندر غریبوں پر پیسہ خرچ کرو، یتیموں سے محبت کرو، اپنے گھر ہر مہینے بلایا کرو اور ان کو کھانا کھلایا کرو۔ جس غوث سے ہم دیوانے ہیں وہ غوث اعظم فرماتے ہیں فرائض کے بعد میں نے نیکی کے دفتر کو الٹ پلٹ کے دیکھا، اگر سب سے بڑی نیکی اگر مجھے ملی تو بھوکوں کو کھانا کھلانے میں ملی، پیاسوں کو پانی پلانے میں ملی۔ اور میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کا سب سے پیارا عمل کیا ہے؟ اسلام کا سب سے اچھا عمل کیا ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ نبی فرماتے ہیں تو بھوکوں کو کھانا کھلا، لوگوں کو سلام کر، اور اسے بھی سلام کر جسے جانتا ہو، اور اسے بھی سلام کر جسے نہیں۔ اسلام کا سب سے اچھا عمل کیا؟ بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور مصطفیٰ فرماتے ہیں جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے قیامت کے دن جنت اس کو تلاش کرے گی۔ وقت نہیں ہے ورنہ تفصیلی گفتگو ہوتی، میں جلدی سے حدیث مکمل کر لوں۔ میرے بھائی بیٹھے ہیں بہت تیزی کے ساتھ، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے آپ تصور ہی تصور میں مدینہ پہنچیں گے۔ تیسرا وہ شخص کون ہے جس کو قیامت میں جنت تلاش کرے گی؟ تیسرا وہ مصطفیٰ فرماتے ہیں جو دنیا میں ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے۔ آج لوگ شادیوں کے موقع پر آتش بازیاں کرتے ہیں، 10-10 20-20 ہزار کی آتش بازیاں، وہ ساری کی ساری حرام ناجائز ہے۔ آپ کا پیسہ گڈے میں ہے، پیسہ خرچ کر کے آپ گناہ کما رہے ہیں۔ اگر اللہ نے دولت دی ہے، آپ کی اگر شادی کا موقع ہے تو اپنی بستی کے غریبوں کو چنا کرو، یتیموں کو چنا کرو، مسکینوں کو چنا کرو، اپنے ساتھ لے جایا کرو، اور اپنی شادی کے موقع پر ان کو کپڑے پہنا دیا کرو، کپڑے دلا دیا کرو۔ خدا کی قسم جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر رہے گا تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا وہ جو دنیا میں ننگوں کو کپڑا پہناتا ہے، یتیموں کو کپڑا پہناتا ہے۔ چوتھا کون ہے؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں چوتھا وہ ہے جو دنیا میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، جو دنیا میں زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق یار غار اکثر خاموش رہا کرتے تھے اور وہ نبی کے فرمان پر عمل کرتے تھے۔ نبی نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہا نجات پا گیا، نجات پا گیا۔ ہمیں بھی ضروری ہے اپنی زبان سے گالی نہ بکیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی کی چغلی نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، اپنی زبان کا خیال رکھیں، اپنی زبان سے کوئی غلط جملہ نہ بولیں جس جملے سے ہمارے گناہ میں اضافہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں ہماری پکڑ ہو جائے۔ اضافہ کرو تو گناہ میں نہیں بلکہ دنیا میں نیکیوں میں اضافہ کرو، دنیا میں نیکیاں اکٹھا کرو۔ پانچواں وہ شخص کون ہے جس کو قیامت میں جنت تلاش کرے گی؟ بتا دوں، اجازت ہے؟
آقا فرماتے ہیں پانچواں وہ ہے جو دنیا میں کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے. مفت ہے مفت، 1 روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوتا. جتنا وقت ملے، جب ٹائم ملے، سفر میں جایا کرو تو سرکار پر درود پاک پڑھتے پڑھتے چلے جایا کرو. دکان میں ہوا کرو سرکار پر درود پاک پڑھا کرو. بستر میں ہوا کرو تب سرکار پر درود پاک پڑھا کرو. میرے مصطفیٰ نے فرمایا دنیا میں جو مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے قیامت کے دن جنت اس کو تلاش کرے گی. اور میرے نبی نے خود فرمایا 2 قسم کے لوگ قیامت میں میرے بالکل قریب ہوں گے. مصطفیٰ فرماتے ایک وہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اور دوسرا وہ جو دنیا میں مجھ پہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوگا. تو اے لوگوں اپنی زندگی کو اچھا کرو. بہت ساری باتیں ذہن میں تھی لیکن وقت ہو گیا، میں زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا، تو لہٰذا میں آپ سب سے اتنا ہی کہوں گا کہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی، آقا کی حدیث پاک کا مفہوم آپ کے سامنے رکھا، مولا مجھے بھی آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دل سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسلام زندہ باد، وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.